جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت رب کل شیء وإلہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وبارك وسلم عليه وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری سسٹرز، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی اور رمضان کی خوب خوب عبادت کر رہی ہوں گی۔ تو آج کا جو ہے ہمارا ڈے 10 رمضان سیریز کا ڈے 10 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا صدقہ۔ تو صدقے کے بارے میں ایک لائن میں بولنا چاہوں گی، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ تو اسی خوبصورت ٹاپک کو آج ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گی ہماری پیاری سسٹر۔ تو چلیے شروع کیجیے، وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنا ٹاپک پریزنٹ کیجیے سسٹر۔ جزاک اللہ۔ جی، تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ کے احسان و کرم سے آج ہمیں یہ ٹاپک ملی ہے صدقہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا خوبصورت سا ٹاپک ہے صدقہ۔ اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں شکر کرنا چاہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور شکر کرنا چاہوں گی النور اکیڈمی کی اونر کو، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آ کر یہاں پر ٹاپک ڈسکس کر سکوں۔ تو صدقہ کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ ہم انسانوں کو جو بھی عنایات اور بھلائیاں ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا کرم ہے جو ہمیں یہ ساری عنایات اور بھلائیاں ملتی ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار و مجبور، ضرورت مند اور یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین مبارکہ میں صدقہ و خیرات کی فضیلت بہت واضح طور پر اور بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ چند حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے دیکھیں گے کہ اللہ نے صدقے کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ صدقہ وہ نیکی ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی اس کے کام آتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور قبر کے اندھیرے میں روشنی بنتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکلوں، پریشانیوں اور تنگیوں سے گزرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ان مشکلات کا ایک آسان حل بھی ہے، اور وہ حل ہے صدقہ دینا۔ صدقہ مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے عزیز بہنوں، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی صدقہ ہے، اور کسی پریشان دل کو تسلی دینا بھی صدقہ ہے۔
آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ جو ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتا، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی صدقہ کی کچھ اہمیت، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان کے سورہ نساء آیت نمبر 114 میں کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کروانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے ہم اسے یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نیک کام، نیک بات پھیلانے کی اور خیرات صدقہ کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 39 میں فرمایا ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے دے گا، یعنی کہ ہم اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے خالص ہو کر جو کچھ بھی خرچ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک چٹیل میدان میں چل رہا تھا تو اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، تو وہ بادل ایک پہاڑی پہ جا کر خوب برسا اور پانی ایک نلی میں جمع ہو کر ایک طرف بہنے لگا، بس وہ آدمی پھر اسی پانی کے ساتھ ہو لیا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغیچے میں کھڑا ہو کر بیلچا سے پانی ادھر ادھر کر رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ تو اس بندے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم میرے نام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بادل سے آواز سنی ہے کہ جاؤ فلاں شخص کے باغ میں سیراب کرو، اور یہی نام ہے، تو تم اس باغ کے پیداوار کو کیسے تقسیم کرتے ہو؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ اس کے باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، دوسرا کھاتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس میں پھر واپس کرتا ہوں، یعنی کہ باغ کے اوپر خرچ کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے صدقہ کیا، جو اس کا ایک باغ تھا اس میں سے اس نے ایک حصہ صدقے میں دیا، دوسرا حصہ وہ اپنے اوپر لگایا یعنی کہ خود کے اوپر اس نے خرچ کیا، کھایا پیا، اور تیسرا حصہ اسی باغ کے اوپر اس نے خرچ کیا۔ تو پھر اسلام میں بہنوں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ صدقہ ہی مال میں زیادتی، کشادگی، رزق اور جہنم کی آگ سے دوری، قیامت کی ہولناکی، ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اور مرنے کے بعد مسلسل ثواب حاصل کرنے کا ایک سبب ہے کہ جو لوگ مرنے سے پہلے صدقہ خیرات کرتے ہیں یا پھر صدقے کے طور پر ہاسپٹل یا کچھ بھی ایسا صدقہ جاریہ کا کام کر دیتے ہیں، لائک کہ اگر اس نے کوئی کسی کو کچھ کتاب وغیرہ دے دی، کچھ ایسا جس سے وہ علم حاصل کرے اور سدا وہ اس کو دعا دیتے رہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کچھ ایسا کام جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور یہ جہنم سے آگ کی دوری بھی ہے اور قیامت کی ہولناکی سے بچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ مرنے کے بعد اسے اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا جب تک کہ وہ صدقہ اس دنیا میں رہے گا، ٹھیک ہے، تب تک اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو کچھ بھی انسان دینے میں دنیا میں صدقہ کے طور پر خرچ کرتا ہے وہی اس کا حقیقی مال ہے۔
चुनांचा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम ने अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च किया और खाया पिया और पहना वही उसका माल है, और मरने के बाद जो माल छोड़ गया उसका नहीं है। यानी कि जो कुछ उसने इस दुनिया में रह कर किया वही उसका माल है, जो कुछ उसने दुनिया में जिंदा होकर खर्च किया वही सदका है, अदरवाइज मरने के बाद जो कुछ वो छोड़ कर जाता है फिर वो उसका नहीं रहता। तो लिहाजा हमें इससे ये सीख मिलती है कि हम जिंदा हैं, अभी हमें हमारे पास मौका है, अल्लाह ने हमें बेहतरीन जिंदगी अता फरमाई है, तो जो कुछ हमारे पास है हम अल्लाह के राह में उसको खर्च करें, खालिस होकर खर्च करें, कोई दिखावा ना करें। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने से ना डरें, बल्कि दिल खोल कर खर्च करें। यकीनन यही माल उन्हें कल क़यामत के दिन फ़ायदा पहुँचाएगा इंशाअल्लाह, और सदका जारिया के तौर पर बराबर उसका फ़ायदा उठाता रहेगा। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। देखें बहनों, हमें इससे बहुत ही खूबसूरत फ़ायदा मिलता है, और आखिरत से निजात और ज़ख़ीरा मिलता है, ज़ख़ीरा बनता है। ये सारे जो सदका किए जाते हैं ना, तो ये ज़ख़ीरा है हमारे क़यामत के दिन का, ठीक है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि सदका की बड़ी अहमियत ये है कि सदका माल को बढ़ाने और कुसादगी रोज़ी का सबब है ना, यानी कि कुशादा रोज़ी का सबब है। माल में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह बढ़ा देते हैं माल को, अगर सदका की जाए तो सदका ही बाकी रहने वाला हकीकी माल है। जो हकीकी माल है हमारा वो सदका ही है, अदरवाइज सारे माल तो खर्च हो जाने हैं। जो सदका हम करके गुजरेंगे वही हमारा आखिरत में काम आने वाला है। माल के 3 हिस्से करके एक हिस्सा गुरबा व फुकरा को तकसीम करना मशरू है, यानी कि जो कमाई हमारे पास आती है उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहला जो हम सबसे पहला हिस्सा आता है जो हम गरीबों को देंगे, जो फुकरा होते हैं उनको देंगे, ठीक है, सदका करेंगे। और दूसरा जो हम अपने परिवार और फैमिली में खुद में खर्च करते हैं। तीसरा कि जिस चीज से वो माल हमें मिली है उस पर दोबारा लगाई जाए। तो ये बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है, जिससे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और आखिरत भी खूबसूरत बन जाती है। सदका क़यामत की होलनाकियों और जहन्नम की आग से बचने का एक वाहिद नहीं कहेंगे, एक ज़रिया है, ठीक है। सदका का सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें सदका को आम करने का कहा है कि हम अपने माल में से जितना ज़्यादा हो सकता है सदका करें, ठीक है। क्योंकि सदका करने से बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अगर पैसा दूँ तो हमारे माल में कमी आ जाएगी, तो ये उनका ईमान की कमज़ोरी होती है, ठीक है। तो सदका बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जो इंसान जितना खर्च करता है अल्लाह के राह में खालिस होकर के, अल्लाह उसके माल में उतना ज़्यादा बरकत अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राह में खर्च करने वाला बनाए, सदका व खैरात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये छोटा सा टॉपिक आप सबको दिल को लगी होगी और समझ में आई होगी इंशाअल्लाह। तो हम यहाँ पर अपने टॉपिक को एंड करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम सबको सदका खैरात करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब अल्लाह के राह में जितना हो सकता है उतना कर सके, जो हमारे बस में है वो कर सके, आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि व रब्बिल आलमीन।